بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2766 حدیث پاک ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، قاتل 99 رجلا، جس نے 99 بندوں کو قتل کیا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تو اس نے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑے عالم کے متعلق مجھے بتایا جائے۔ تو لوگوں نے اس کی رہنمائی کی ایک راہب کی طرف۔ یہ پہلے بنی اسرائیل میں راہب ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، یعنی صبح و شام فقط ان کا کام جو ہوتا تھا وہ عبادت کرنا ہوتا تھا۔ تو اس آدمی کو ایک راہب کی طرف بتایا گیا کہ فلاں راہب کے پاس جائیں۔ تو وہ آدمی جس نے 99 بندوں کو قتل کیا تھا وہ راہب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا استغفر اللہ، آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے تلوار نکالی اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ زمین میں مجھے سب سے بڑے عالم کے متعلق بتایا جائے۔ تو انہیں پھر ایک اور عالم کی طرف رہنمائی کی گئی۔ تو وہ آدمی کہ جس نے پورے اب 100 قتل کر چکا تھا وہ اس عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، پہلے 99 بندے قتل کیے تھے، پھر میں ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ توبہ نہیں قبول ہو سکتی، تو میں نے اسے بھی قتل کر دیا، تو اب بتاؤ میری توبہ قبول ہے؟ تو وہ عالم فرمانے لگے تجھے کون سی چیز نے توبہ سے روکا ہوا ہے؟ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت سے پہلے مقبول ہے، اس کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں صالحین کی ایک جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تم بھی ان کے ساتھ عبادت کرنے لگ جانا اور اپنی بستی کی طرف کبھی لوٹ کے مت آنا۔ اب وہ شخص جس نے 100 بندے قتل کیے تھے توبہ کے ارادے سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا جس بستی کی طرف اس عالم نے رہنمائی فرمائی تھی کہ فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں صالحین کی ایک جماعت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو بھی عبادت کرنے میں لگ جانا۔ وہ جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے موت آ جاتی ہے۔ اب جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے کہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اور جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے جہنم لے کے جائیں گے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ تو اللہ پھر ایک تیسرے فرشتے کو بھیجتا ہے انسانی شکل میں۔ یہ دونوں جنت اور جہنم والے فرشتے اسے اپنا حکم تسلیم کر لیتے ہیں، اپنا ثالث مان لیتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ دونوں اپنا اپنا مدعا اس تیسرے فرشتے کے سامنے رکھتے ہیں جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ جنت والے کہتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا لہٰذا ہم نے جنت لے کر جانا ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم لے کر جانا ہے۔ تو اب وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہوتا ہے جو ان کا حکم ہوتا ہے، ثالث ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ فاصلہ ہم ماپ لیتے ہیں، اگر نیک لوگوں کی طرف زیادہ سفر کر چکا تھا صالحین کی جماعت کی طرف تو جنت والے لے کر جائیں گے، تو اگر صالحین کی جماعت کی طرف زیادہ سفر نہیں ہوا تھا یعنی بستی سے نکلتے ہوئے اپنی بستی کی طرف ہی اس کا سفر زیادہ بنتا ہے تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں گے۔ تو جب سفر ماپا جاتا ہے تو ایک بالشت جو ہوتا ہے اس کا صالحین کی جماعت کی طرف سفر زیادہ ہوتا ہے، تو جنت والے فرشتے اس کو جنت لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر ہم نے ایک تو یہ سنا کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ فقط زبانی کلامی کہنا میری توبہ اس سے توبہ نہیں قبول ہوتی۔ توبہ کے لیے پہلی سب سے شرط یہ ہے کہ گناہ ترک کیے جائیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہو ان کو ترک کرنے کا پکا عزم اور پکا ارادہ ہو، یہ نہ ہو کہ وقتی طور پر زبان سے توبہ کہے اور پھر جا کے گناہ کر لے، یہ توبہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ حدیث پاک میں اس کو اللہ کے ساتھ مذاق کرنا کہا گیا کہ زبان سے بندہ توبہ کہتا ہے اور دل کے اندر پھر وہی اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں جا کے گناہ کروں گا۔ تو سب سے پہلی شرط توبہ گناہ ترک کرنے کا پکا عزم اور پکا ارادہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، جو گناہ کیے ہیں اس پر بندے کو ندامت ہو،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، فرمایا شرمندگی جو ہے یہ توبہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو وہ گناہ کرتا تھا اس کو ترک کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اچھا، اب اس حدیث پاک کے اندر ایک اور نقطہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو شارحین نے بیان فرمایا کہ اس عالم صاحب نے فرمایا کہ اپنی بستی کی طرف مت جانا۔ تو محدثین فرماتے ہیں چونکہ وہ جس بستی میں رہتا تھا وہاں اس کے برے دوست بھی رہتے تھے، تو اب یہ چونکہ توبہ کر کے دوبارہ ان کے ساتھ جاتا تو اس کو تانا مارتے تھے، کل تک تو ہمارے ساتھ تھا، آج بڑا حاجی اور صوفی بن کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، صالحین کی جماعت رہتی ہے وہاں جا کے عبادت کرنے میں مصروف ہو جانا۔ تو معلوم ہوا برے یاروں سے بھی کوسوں دور رہنا چاہیے کہ برے یار جو ہے یہ بھی بندے کو گناہوں کی طرف لگاتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، لیکن اس کے جو برے دوست ہوتے ہیں وہ اسے پھر اکساتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں یار تو بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، فلاں کام کیا، تو نے فلاں کام کیا، تو اس طرح سے تانے مارتے رہتے ہیں۔ ایک اور نقطہ بھی یہاں یاد رکھیں کہ دیکھیں عالم اور عابد کا کیا مقام ہے کہ پہلا وہ اس کے سینے میں علم مصطفیٰ نہیں تھا، اس لیے اس نے مسئلہ بھی غلط بتایا اور اپنی جان بھی دے بیٹھا، اور جس راہب نے کہا تھا کہ تیری توبہ قبول نہیں، جبکہ دوسرا عالم دین تھا، اس کے سینے میں دین کا علم تھا، جس نے علم کی بنا پر خود کو بھی بچا لیا اور آگے والے کو بھی بچا لیا۔ یہ ہے علم دین کی شان۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فضل العالمی علی العابد کا فضلی علی ادناکم، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔